چاند بجھ گیا تھا، ستارے غائب ہونے لگے، چہار سو ویرانی تھی۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوتی تو لگتا کہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں، سر گھوم رہا تھا، سینے میں کئی سوالات تھے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع ایک اجڑا ہوا پارک تھا، گھاس بڑھی ہوئی، دیواریں ٹوٹی ہوئی، سامنے ایک منحوس پل تھا۔ اس سرد رات وہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی، زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کا سیاہ لباس اور اسراریت بڑھا رہا تھا۔ اچانک وہ چونکی۔ کیا آپ نے وہ آواز سنی؟ نہیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جھاڑیوں کی سمت بڑھنے لگی۔ وہ یہی ہے، یہی وہ پریشان کن لمحہ تھا جب میں ڈاکٹر وحید خان، جو خود کو ایک ذہین ماہر نفسیات سمجھتا تھا، ایک معمے میں الجھ گیا۔ ایک پیچیدہ کیس میرے سامنے آن کھڑا ہوا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ سدرا شیخ کا کیس، جسے میں کبھی حل نہیں کر سکا۔ یہ محبت کی کہانی ہے جس کا آغاز ایک اجنبی کی آمد سے ہوا۔ بعض واقعات اور باتیں عقل کی کسوٹی پر کھری نہ اتریں، مگر انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، جیسے یہ واقعہ۔ کلینک میں داخل ہونے والے نوجوان کے چہرے سے بوکھلاہٹ عیاں تھی، جلد جلی ہوئی، آنکھوں کے نیچے حلقے۔ میرا پہلا اندازہ یہی تھا کہ اس پر ایک آسیب سوار ہے۔ میں کئی برس سے کراچی کے ایک ممتوڑ علاقے میں پریکٹس کر رہا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بدامنی، معاشی مسائل اور عدم برداشت کے باعث نفسیاتی عوارض میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ مجھ جیسے ماہرین اچھا خاصا کما لیتے ہیں۔ میں نے اجنبی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ کچھ دیر تو کمرے میں خاموشی چھائی رہی، بالآخر میں آگے کو جھکا۔ تو تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ نوجوان اچھل پڑا، حیرت آنکھوں سے آیا۔ کھڑکی سے آنے والی دھوپ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی۔ تمہارا تاثر بتا رہا ہے کہ میری بات درست ہے۔ شاید یہ رقابت کا معاملہ ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ لڑکی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رفیق صاحب کیسے ہیں؟ میں نے بات کا رخ موڑا۔ انہوں نے مجھے تمہاری آمد سے مطلع کیا تھا۔ جی ٹھیک ہیں، وہ کچھ سنبھلا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے دوست ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں۔ مگر آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں مسکرایا۔ تجربے نے مجھے خاصا ماہر بنا دیا تھا۔ نوجوان کا نام ناصر تھا۔ وہ ایک کال سینٹر ایجنٹ تھا۔ اس نے صاف ستھری قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے آتے ہی کمرہ پرفیوم سے مہک اٹھا۔ ہاتھ میں موٹر سائیکل کی چابیاں، اور یہ باتیں عکاسی کر رہی تھی کہ وہ معاشی مسائل کا شکار نہیں، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں میرے دوست، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم خوش لباس ہو، مگر تمہارے چہرے پر خوشی نہیں، شیب بڑھی ہوئی۔ اس کا فقط یہی مطلب ہے کہ جسے تم چاہتے ہو وہ پرورش تم میں دلچسپی نہیں رکھتی، کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ چائے لوگے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، مجھے اپنی سیکرٹری نازیہ کی شیریں آواز سنائی دی۔ محترمہ، ایک عاشق ہمارے سامنے ہے، ذرا اس کی تواضع کیجیے۔ ریسیور رکھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مکالمہ سب سے اچھی چیز ہے دوست، بولو، میں سن رہا ہوں۔ ناصر کی کہانی میری توقع سے تھوڑی مختلف ضرور تھی، مگر مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیس مجھے نامعلوم کھائی میں دھکیل دے گا۔ واقعی وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ سدرا اس کی دور پلے کی رشتہ دار تھی، بلا کی حسین، شوخ اور چخچل، شاعری کی دلدادہ۔ ان کے گھرانے فقط تہواروں ہی پر ملتے۔ 2 برس قبل ناصر کی اس سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی۔ سوشل میڈیا نے مزید رابطے کی سبیل پیدا کی۔ جلد ہی ناصر اس کا گرویدہ ہو گیا۔ سدرا کا کالج ناصر کے آفس کے قریب ہی تھا۔ دھیرے دھیرے ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ رشتہ داری تو تھی ہی، وہ اس کے گھر آنے جانے لگا۔ ناصر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ویلنٹائن ڈے پر وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا، مگر پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ سدرا کا رویہ بدلنے لگا، شوخی مان پڑ گئی، بجھی بجھی سی رہنے لگی، شاعری میں دلچسپی جاتی رہی۔ ایک روز ناصر نے پوچھ ہی لیا۔ پہلے اس نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر ناصر اصرار کرتا رہا، اور بعد میں اپنے اصرار پر بہت پچھتایا۔ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ سدرا کا یہ جملہ سنتے ہی اس کی دھڑکن رک گئی، زندگی کے رنگ ماند پڑنے لگے۔ کون ہے وہ؟ ناصر کے اندرون میں کرب کے دھماکے ہو رہے تھے۔ سدرا دھیرے سے مسکرائی۔ اس کا نام فیاض ہے۔ فیاض اس کی سہیلی شائستہ کا بڑا بھائی تھا۔ شائستہ کی سالگرہ والے روز وہ اس سے ملی اور دل دے بیٹھی۔ وہ ایک دراز قد، وجیح اور با اخلاق آدمی تھا۔
ایک بڑی میڈیسن کمپنی میں مینیجر۔ سدرا اب شائستہ کے گھر جانے کے بہانے تلاش کرنے لگی۔ فیاض کو جلد اندازہ ہو گیا کہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اسے چاہنے لگی ہے۔ وہ بھی سدرا کو پسند کرتا تھا۔ جلدی یہ معصوم رشتہ محبت کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ ناصر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے گھورا، یہ تو روایتی کہانی ہے۔ ہر لو اسٹوری میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ یہ رقابت کا معاملہ نہیں۔ جس طرح ناصر نے فیاض کا تذکرہ کیا تھا، اس میں کہیں نفرت یا غصے کی جھلک نہیں۔ لڑکا آگے کو جھکا۔ ہاں، پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں فکرمندی اور کرب کے ساتھ کچھ ایسا تھا جسے میں پہلی نظر میں نہیں جان سکا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ انکشاف کربناک تھا کہ جس لڑکی کو میں چاہتا ہوں وہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے، مگر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس وقت تو مجھے اس پرپیچ صورتحال نے پریشان کر رکھا ہے جو سدرا کو درپیش ہے۔ نازیہ چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ ناصر کو دیکھ کر مسکرائی۔ جواباً ناصر نے سر ہلایا۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے کہا، سدرا کے گھر والے کبھی اس کی شادی فیاض سے نہیں کریں گے۔ اس کا سبب؟ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ فیاض لاپتہ ہے، اس نے اچانک کہا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ کہانی میں ایک موڑ آ گیا تھا۔ ناصر نے بات جاری رکھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فیاض اس کی سہیلی شائستہ کا بھائی تھا۔ شائستہ اکثر اس کے گھر آیا کرتی۔ اس نے سدرا کی والدہ کو قائل کر لیا تھا۔ سب کچھ اپنی ڈگر پر جا رہا تھا کہ ایک سانحہ ہوا۔ شائستہ ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد فیاض اور سدرا کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ فیاض اور اس کے اہل خانہ نے وہ مکان چھوڑ دیا ہے۔ فیاض کی جدائی نے اسے یاسیت میں دھکیل دیا۔ ہر چیز سے جی اچاٹ ہو گیا۔ وہ اداس رہنے لگی۔ پھر ایک روز اس کی اداسی کا سبب پوچھ بیٹھا تو اس نے اپنے غم کی کتاب کھول کر سامنے رکھ دی۔ ناصر پھر چپ ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کھلنے لگی تھی۔ تو پھر کیا تم نے ایک اچھے دوست کی طرح اس کے محبوب کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ میں بھنایا۔ میں ایسا کرنا چاہتا تھا مگر اب کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ مسکرایا۔ اب وہ ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، کیونکہ سدرا کو پراسرار خط موصول ہونے لگے، ایسے خط جن پر کسی کا پتہ درج نہیں ہوتا۔ یہ انکشاف کہ جو اجنبی میرے سامنے بیٹھا ہے وہ میری مدد کا طلبگار نہیں، بلکہ اصل مریض تو وہ لڑکی ہے جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے، مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرا اندازہ یکسر غلط ثابت ہوا۔ ناصر نے بات جاری رکھی۔ یہ پراسرار خطوط اسے یادشیت سے باہر نکال لائے۔ وہ زرد رنگ کے پرانے لفافوں میں موصول ہوتے جنہیں سدرا اسٹڈی میں چھپ کر پڑھتی اور پھر اپنی دراز میں ڈال کر تالا لگا دیتی۔ اس نے اپنی بہن اور والدہ کو بتایا کہ یہ فیاض کے خطوط ہیں جو شہر لوٹ آیا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سدرا کی ہنسی واپس آ گئی۔ سب خوش تھے، مگر جلد اس کے اہل خانہ کو ایک پریشانی نے آن لیا۔ یہ سدرا کی چھوٹی بہن سارا تھی، جس نے اتفاق سے ایک روز دراز کھلا دیکھ کر اندر جھانکا اور اس نے ان زرد لفافوں کو دراز میں پڑا دیکھ لیا۔ اس پر سدرا کا نام اور پتہ تو درج تھا، مگر بھیجنے والے کا ایڈریس نہیں تھا۔ تجسس کے زیر اثر اس نے ایک لفافہ اٹھایا، تہہ کیا ہوا خط نکالا، اسے کھولا۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ ورق خالی تھا، بالکل سفید، اس پر ایک بھی لفظ درج نہیں تھا۔ اس نے دوسرا خط نکالا، وہ بھی خالی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہر ورق خالی تھا، کوئی تحریر نہیں تھی۔ اس نے یہ بات اپنی والدہ کو بتائی۔ احتیاط کے پیش نظر وہ دونوں خاموش رہے۔ پھر ایک روز سارا نے باتوں باتوں میں سدرا سے ان خطوط کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کسی کے لو لیٹر نہیں پڑھتے؟ سدرا مسکرائی۔ خیر، میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں محبت کا اظہار کرتا ہے، شاعرانہ پیرائے میں، یوں لگتا ہے جیسے کسی ادیب کا خط آیا ہے۔ آپ نے کبھی ان خطوط کا جواب نہیں دیا؟ سارا نے لا تعلقی سے پوچھا۔ جواب؟ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ چہرے پر تذبذب کے آثار تھے، جیسے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ کیا آپ دونوں کی کبھی ٹیلی فون پر بات ہوئی؟ اب وہ سنجیدہ تھی۔ سدرا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 دن بعد اس نے اپنی بہن کو ٹیلی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے پایا۔ سدرا کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کبھی شرماتی، کبھی مسکراتی، کبھی ہنس پڑتی۔ جب اس نے ریسیور رکھا تو سارا سامنے کھڑی تھی۔
کس کا فون تھا؟ اس نے اپنے اندیشے چھپاتے ہوئے کہا۔ تمہارے دولہا بھائی کا، اس نے قہقہا لگایا۔ انہوں نے فون کیا تھا؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں، اس نے خوشی سے تالی بجائی۔ تو انہیں گھر بلائیں۔ بلواؤں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ سدرا نے اس کے گال پر چپت لگائی۔ 2 روز بعد سدرا پھر ڈرائنگ روم میں کھڑی کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی۔ پوچھنے پر یہی بتایا کہ فیاض کا فون تھا۔ اس عمل میں تواتر آتا گیا، خطوط کا سلسلہ یکدم بند ہو گیا۔ شک کا سام سارا میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ فیاض کا روز ہی فون آتا، مگر حیران کن طور پر اس نے کبھی ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں سنی تھی۔ ایک روز سدرا کے ریسیور رکھنے کے بعد اس نے چپکے سے فون کالز کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس پر ایک بھی اجنبی نمبر نہیں تھا۔ آخری کال چند گھنٹے پہلے اس کے چچا کے گھر سے آئی تھی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ اگلے روز ٹیلی فون کے ارد گرد منڈلاتی رہی کہ جو ہی بجے ریسیور اٹھا لے۔ بہت دیر انتظار کیا مگر کوئی فون نہیں آیا۔ پیاس نے ستایا تو فریج تک گئی۔ لوٹی تو دیکھا سدرا کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ سارا نے دھڑکتے دل سے فون ریکارڈ چیک کیا۔ نہیں، وہاں کوئی نمبر نہیں تھا۔ وہ ڈر گئی، کیا سدرا پاگل ہو گئی ہے؟ سارا نے اپنی بہن کے کمرے میں وہ پراسرار خطوط تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ غائب ہو چکے تھے۔ اگلے روز جب سدرا فیاض سے بات کر رہی تھی تو سارا پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری بھی بات کروائیں نا؟ سدرا کی ہنسی غائب ہو گئی۔ کیوں بات کرو گی تم؟ کروائیں نا میری بات۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور لے لیا مگر اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہہ پاتی سدرا نے لائن کاٹ دی۔ بڑی آئی بات کرنے والی۔ وہ اپنے کمرے کی سمت جا رہی تھی۔ اگلے دن سے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کچھ روز بعد سدرا نے ضد کر کے اپنے والد سے موبائل فون منگوا لیا۔ اب وہ بیٹھک میں پڑے ٹیلی فون کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اچانک گھر میں کہیں گم ہو جاتی، سارا تلاش کرتی تو کبھی وہ اسٹور میں دبکی بیٹھی ہوتی، کبھی تاریخ گیلری میں کھڑی ہوتی۔ وہ موبائل فون ہمیشہ اپنے پاس رکھتی۔ سارا کبھی اس کا ریکارڈ چیک نہیں کر سکی۔ اب وہ اکثر تیار ہو کر باہر جانے لگی۔ جب ماں اور بہن نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ آپ کے داماد سے ملنے جاتی ہوں، جلد رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ سارا کو اندیشے کھائے جا رہے تھے۔ ایک روز اس نے سرسری طور پر سدرا سے ملاقاتوں کا احوال پوچھا۔ پہلے تو سدرا خوشی خوشی واقعات بیان کرنے لگی مگر جلد ہی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تفصیلات بھول گئی ہے۔ وہ یہ بتانے سے بھی قاصر تھی کہ ان کی آخری ملاقات کس ریسٹورنٹ میں ہوئی، فیاض نے کس رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی، ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ سدرا کی والدہ ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ سمجھی ان کی بیٹی پر کسی نے تعویذ کروا دیا ہے۔ وہ کسی عامل کو بلوانا چاہتی تھی کہ سارا درمیان میں آ گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، آپ ناصر بھائی کو بلوائیں، ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی۔ تو انہوں نے تمہاری مدد لینے کا فیصلہ کیا؟ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ ناصر اب خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مجھے اندیشوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ پھر سارا نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اگلی بار جب سدرا یہ کہتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی کہ وہ فیاض سے ملنے جا رہی ہے، سارا نے فوراً میرا نمبر ڈائل کیا۔ میں موٹر سائیکل لیے سدرا کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بنی ٹھنی گھر سے نکلی اور اسٹاپ کی سمت چلی گئی۔ چند ہی پلوں بعد سارا دروازے سے برآمد ہوئی اور سیدھی میری طرف آ گئی۔ آگے کی کہانی کچھ یوں ہے۔ انہوں نے سدرا کا تعاقب کیا۔ وہ رکشے میں سوار ہوئی جو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکا۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئی۔ سارا اور ناصر باہر ہی ٹھہرے۔ وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ رہے تھے مگر ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے سدرا کے بیان کردہ فیاض کے چوکھٹے میں فٹ کیا جا سکے۔ آخر اکتا کر ناصر اندر داخل ہوا۔ ریسٹورنٹ میں حیرت اس کی منتظر تھی۔ سدرا غائب تھی۔ اس نے ایک ویٹر کو اس کا حلیہ بتایا۔ جی وہ آئی تو تھیں مگر فوراً یہاں سے چلی گئی۔ مگر کہاں؟ کیسے؟ دروازے پر تو ناصر نے جملے ادھورا چھوڑ دیا۔ جی کچن میں ایک دروازہ ہے، انہوں نے وہی استعمال کیا، ویٹر نے کہا۔ جب ہم نے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس گلی میں ان کی ایک سہیلی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اور تھا؟ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ اکیلی تھی۔ یہاں تک پہنچ کر ناصر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور سگریٹ سلگائی۔ دلچسپ، یعنی تم ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتے ہو جس کا محبوب ایک آسیب ہے، ایک التباس، ایک گمشدہ شخص جسے اس نے اپنی یادوں میں زندہ کر رکھا ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ وہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئی ہے۔ اچھا،
میں نے قہقہہ لگایا، مگر اس کا دوسرا زاویہ بھی ہے۔ ذرا سوچو، ممکن ہے فیاض نے واقعی خطوط لکھے ہوں جنہیں احتیاط کے پیش نظر سدرا نے چھپا دیا ہو اور ان کی جگہ خالی ورق رکھ دیا ہو۔ ممکن ہے فیاض کا حقیقتاً فون آتا ہو اور سارا کو ٹیلی فون ریکارڈز کے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جس ریسٹورنٹ سے وہ اچانک غائب ہوئی اس کی پچھلی گلی میں واقعی اس کی سہیلی رہتی ہے۔ میں نے اس زاویے سے نہیں سوچا۔ ناصر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس کا امکان تو ہے، مگر سدرا کا مجموعی رویہ بدل گیا ہے۔ وہ پہلے والی سدرا نہیں رہی۔ مطالعے میں اس کی دلچسپی دم توڑ چکی ہے۔ ایک بات اور، فیاض پہلے جس کمپنی میں کام کرتا تھا میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لگ بھگ 10 ماہ پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا، پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ اس نے اپنی تنخواہ بھی نہیں لی۔ یہ معاملہ پریشان کن ہے۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے ملیں، اس نے بالآخر کہا۔ میں شدید اندیشوں کا شکار ہوں۔ ویسے میں اپنے کلینک کے علاوہ کہیں کسی سے نہیں ملتا، مگر تمہاری کہانی دلچسپ لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ آج میں سوچتا ہوں میں نے خود اپنے پیڑوں پر کلہاڑی ماری۔ اگر میں انکار کر دیتا تو بے سکونی کے فرید سے محفوظ رہتا۔ کھڑکی میں لگے گملوں میں باہر کے پھول کھلے تھے۔ مکان سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ باورچی خانے سے اٹھتی خوشبو خبر دے رہی تھی کہ چائے کے ساتھ پکوڑے تلے جا رہے ہیں۔ سدرا میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ واقعی حسین تھی۔ گہری نیلی آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ ناصر پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں یہاں سارا کا مہمان تھا جس نے مجھے اپنے کالج ٹیچر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق سدرا کی والدہ مجھ سے مل کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ناصر بھی کسی بہانے اٹھ گیا۔ اب سدرا سامنے تھی اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ نفسیاتی مریض ہے یا اس کے اہل خانہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اس کی پسندیدہ کتابوں سے ہوا۔ ان شعراء کا تذکرہ ہوا جنہیں پڑھ کر اس کے دل میں جل ترنگ بجنے لگتا۔ ان رائٹرز کا تذکرہ آیا جن کی سسپینس سے بھرپور کہانیاں اسے کسی اور دنیا میں لے جاتی۔ اس کا اعتماد جیتنے کے لیے میں نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں تاکہ جلد بے تکلفی کی فضا قائم ہو، اور تب میں نے چالیں چلنی شروع کی۔ اسے تعریف کی رسی میں باندھنا شروع کیا۔ اس کے ادبی ذوق کی تعریف کی، تہذیبی طور طریقوں کو سراہا، پھر لباس کا تذکرہ کیا۔ میں نے اپنی ایک کلاس فیلو کا تذکرہ کیا جس کی نیلی آنکھیں ٹھیک سدرا کی آنکھوں کی مانند حسین اور دلکش تھی۔ پہلے وہ فقط مسکرا رہی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے شرمانے لگی۔ یہی حملے کا وقت تھا۔ کیا فیاض بھی تمہاری آنکھوں کی تعریف کرتا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اسے جھٹکا لگا۔ آنکھوں میں تذبذب تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھا۔ سارا نے مجھے بتایا تھا۔ دراصل میری ایک دوست کا نام بھی فیاض ہے۔ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے اب کہاں ہوں۔ وہ ایک میڈیسن کمپنی میں ملازم تھا۔ اوہ اچھا، سدرا نے گردن ہلائی۔ اطمینان لوٹ آیا۔ اب وہ گفتگو کے لیے تیار تھی۔ وہ فیاض کے بارے میں بتانے لگی۔ اس سے ہونے والی پہلی ملاقات، اس کے گھنگریالے بال، دراز قد، بھاری آواز، خوش لباسی، اس کی ہیوی بائک۔ اس دوران میں شائستہ کی موت کا اور فیاض سے جدائی کا بھی تذکرہ آیا، مگر میں نے اس پر زور نہیں دیا۔ مجھے موجودہ حالات میں دلچسپی تھی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ فیاض تمہاری زندگی میں لوٹ آیا ہے۔ آج کل مہذب اور سمجھدار لڑکوں کی ویسے بھی کمی ہے، تو اب اس کی رہائش کہاں ہے؟ رہائش؟ وہ ایک لمحے کو رکی۔ جی وہ بیرون شہر چلے گئے تھے۔ پہلے تو ناظم آباد میں رہتے تھے، اب لوٹے ہیں تو… دراصل میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اور تم نے اس کی کمپنی کا نام کیا بتایا تھا؟ میں نے چائے کا گھونٹ پڑا۔ کمپنی؟ لائف سیونگ میڈیسن۔ وہ تو پہلے اس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ اب کہاں ہے؟ اب؟ اس نے یادداشت پر زور ڈالا۔ وہ… اب تو اس نے کار لے لی ہوگی۔ میں نے لا تعلقی سے کہا۔ یا اب بھی موٹر سائیکل پر آتا ہے؟ سدرا خالی خالی نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ سنا ہے وہ تمہیں بہت ہی رومانوی خط لکھتا ہے، ضرور شاعری میں دلچسپی ہوگی۔ تو کون ہے اس کا پسندیدہ شاعر؟ وہ شاعر… جی شاید غالب۔ وہ بڑبڑائی۔ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، فقط پرانی یادیں۔ سدرا، بالآخر میں آگے کو چھپا۔ فیاض فقط تمہاری ذہنی اختراع ہے، تم نے اسے اپنے ذہن میں تراشا ہے۔ نہیں، فیاض ہے، وہ چلائی۔ وہ صرف ایک جھوٹ ہے، تمہارا ذہن۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ چہرہ جھلس گیا۔ اس نے چائے کی پیالی میرے چہرے پر الٹ دی تھی۔
ناصر اور سارا بھاگے بھاگے آئے۔ سدرا کھڑی کانپ رہی تھی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ نہیں، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، میرا فیاض۔ وہ ہچکیانے لگی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی کا بسیرا تھا۔ وہاں ایک معمہ تیر رہا تھا۔ ناصر اور سارا چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہمیں اوپری منزل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں طوفانوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جذبات کا ریلا تھا جس میں یہ احساس بھی تھا کہ میں نے نیلی آنکھوں والی اس لڑکی کو تکلیف پہنچائی۔ میں کھڑا ہو گیا اور زینے کی سمت بڑھنے لگا۔ سارا نے ساتھ آنے کی کوشش کی مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ سدرا کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہلکی سی دستک دی۔ ہچکیوں میں وقفے آنے لگے۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا، وہ کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میرے سامنے ایک پریوش آنکھوں میں نمی لیے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اس کا اعتماد بحال کرنا تھا اور اس کے لیے میں ایک کہانی گھڑنے والا تھا۔ پہلے میں نے معافی مانگی، چہرے پر اداسی سجائے، اسے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں بتایا جسے ایک بے وفا شخص نے شدید اذیت دی۔ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اسی وجہ سے محبت کے سحر میں مبتلا ہر لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں اندیشے پنپنے لگتے ہیں۔ اس نے میری کہانی کا یقین کر لیا، آنسو پوچھے۔ وحید صاحب، فیاض مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور آپ میرا یقین رکھیں کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی وہمہ نہیں۔ مجھے یقین ہے۔ میں نے گردن ہلائی اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگلے کئی منٹوں تک ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس نے بتایا کہ گھر والوں کے خوف سے اس نے فیاض کے خطوط ایک سہیلی کے گھر چھپا دیے ہیں۔ میں وہ خط آپ کو دکھاؤں گی، وہ بولی، اور فیاض سے چھپ کر ملنے کی بھی ایک وجہ ہے جس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس نے رازداری سے کہا۔ اس کا بزنس پارٹنر اس کا دشمن بن گیا ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ بزنس پارٹنر؟ اچھا، میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ ہاں، فیاض امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے۔ چند روز پہلے اس کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ اس کی بہن کو بھی اسی شخص نے قتل کروایا تھا۔ اسی وجہ سے اپنی رہائش بھی بدل لی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ کہانی گھڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا تخیل کی دنیا میں پھنس گئی تھی۔ اس کا علاج ضروری تھا۔ سدرا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اور فیاض کو ملا کر دم لوں گا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہفتے والے روز میرے کلینک چلی آؤ؟ میری سیکرٹری نازیہ تم سے مل کر خوش ہوگی، وہ بھی ہماری مدد کرے گی، اور وہ خط بھی وہیں لے آنا۔ سوچ رہا ہوں فیاض سے مل کر کوئی ایسی صورت نکالی جائے جس سے تمہاری اور اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں سارا منتظر تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ معاملہ پیچیدہ ہے، میں نے گہرا سانس لیا، لیکن ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایک بار وہ اس شہر سے نکل آئے تو ناصر اسے سنبھال لے گا۔ ناصر؟ سارا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بیچارہ، میرے نزدیک وہ سدرا آپی کی دیوانگی سے کچھ زیادہ کا حقدار ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم جذبہ تھا۔ کیا ایک گلاس پانی ملے گا سارا؟ ضرور۔ وہ کچن تک چلی گئی۔ میں تیزی سے ٹیلی فون سیٹ تک گیا۔ اس کا CLI خاموش تھا۔ میں نے سیٹ پلٹا۔ بیٹری ڈسٹ کرنے کی جگہ میں دھول بھری تھی۔ لگتا تھا اسے برسوں سے استعمال نہیں کیا گیا ہو۔ میری پریشانی دوچند ہو گئی۔ موسم نے غیر متوقع کروٹ لی۔ کوئٹہ کی سرد ہوائیں یکدم شہر میں داخل ہو گئیں۔ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ دن مختصر ہونے لگے اور راتوں کا دورانیہ بڑھ گیا۔ سارا کا فون آیا تھا۔ اس نے فیاض کی کمپنی سے اس کا ایڈریس حاصل کر لیا۔ حیران کن طور پر یہ ناز آباد کے اسی علاقے کا پتہ تھا جہاں سدرا کے بقول فیاض کچھ برس پہلے رہا کرتا تھا، یعنی اس نے کبھی رہائش گاہ تبدیل نہیں کی تھی۔ واضح تھا کہ سدرا نے کہ بیرون شہر جانے کی کہانی گھڑی تھی، مگر کیوں؟ ہفتے والے روز سدرا کو میرے کلینک آنا تھا۔ اس سے قبل میری اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ اس نے فیاض کو میرے نیک جذبات سے مطلع کیا تھا۔ جواب میں فیاض نے شکریہ ادا کیا اور جلد ملاقات کی توقع ظاہر۔ جب سدرا کلینک آنے کے لیے گھر سے نکلی، ناصر اور سارا اس علاقے کی سمت روانہ ہو گئے جہاں فیاض مقیم تھا۔ وہیں اس کہانی کا راز چھپا تھا۔
سدرا کی آمد سے چند لمحات قبل ایک لطیف خوشبو نے میرے کمرے کو آ گھیرا۔ نازیہ اور میں کوشش کے باوجود اس کا سراغ نہیں پا سکی۔ شام جلدی اتر آئی تھی جس میں ٹھنڈ تیر رہی تھی۔ موسم کی تبدیلیوں نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا۔ سر درد کی بھی شکایت تھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی، ہونٹوں پر گہرے رنگ کی لپسٹک، آنکھوں کی نیلاہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ آواز بھی کچھ بدلی ہوئی لگی۔ اس نے پرس سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ لفافہ نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لفافہ کھولا، اس میں ایک کاغذ تھا جس سے دھیمی دھیمی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ سدرا گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتی رہی۔ میں نے تہ کھولی۔ وہ انتہائی عمدہ خط میں لکھی ہوئی تحریر تھی، ایک محبت نامہ جس کی زبان میں چاشنی تھی، جسے رومانوی اشعار سے سجایا گیا تھا، جس میں وعدے تھے، ارادے تھے۔ وہ ایک خط تھا جسے وصول کرنے کی خواہش ہر لڑکی کے دل میں آ سکتی ہے۔ ایک ایسا خط جسے وہ ہر رات تکیے کے نیچے چھپا کر رکھ دے اور جب سب سو جائیں تو بار بار پڑھے۔ ہاں، وہ پڑھنے کے قابل تھا۔ خط کے آخر میں درج تھا، تمہارا فیاض۔ میرے جسم کا درجہ حرارت کچھ بڑھ گیا۔ شاید کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ سدرا خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے ایک اور لفافہ میرے سامنے رکھا، ایک اور عمدہ تحریر، ایک اور پریم سر میں ڈوبا ورق۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، میرا سر چٹکنے لگا۔ وہ کچھ دیر بعد فون کرے گا، سدرا کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے مل لیں۔ ہاں ضرور، میں نے ہتھیلیاں رگڑی تاکہ کچھ گرمائش حاصل کر سکوں، مگر میری کوشش رائے گاہ گئی۔ اسی اثنا میں نازیہ چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے سدرا کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ سدرا سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ان کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں اور میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ سدرا نہیں تھی جس سے 4 روز پہلے میں ملا تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی روح تھی۔ مجھے ناصر کی ٹیلی فون کال کا انتظار تھا۔ موبائل سامنے رکھا تھا اور اس کی خاموشی اذیت ناک تھی۔ ہر گزرتا پل بہاری تھا۔ اچانک کہیں سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کی سمت دیکھا، وہ سلامت تھی، اور تب فون پوری قوت سے چلایا۔ دوسری طرف ناصر تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب خبر ہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے آواز دھیمی رکھی۔ ایڈریس صحیح تھا، یہ فیاض ہی کا گھر ہے، مگر یہاں صرف ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم فیاض سے ملنے آئے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے سے زمین پر۔ ناصر کی آواز کٹ رہی تھی۔ شاید نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ میں اور سارا اسے مکان کے اندر لے گئے۔ گھر کی حالت بہت خستہ تھی، لگتا ہے کئی ماہ سے صفائی۔ کچھ دیر بعد عورت کی حالت سنبھلی تو نے بتایا کہ فیاض ہے۔ اس نے کیا فیاض کیا؟ میں سن نہیں سکا۔ ناصر نے شاید میری بات نہیں سنی۔ وہ کہتا رہا۔ اس نے اپنی بیٹی شائستہ کا بھی بتایا، جو کچھ عرصے پہلے کار حادثے میں۔ آواز کٹ رہی تھی۔ وہ مجھے اور سارا کو فیاض کے کمرے تک لے گئی۔ وہ دھول سے اٹا تھا اور وہاں دیوار پر ایک تصویر لگی، ایک لڑکی کی تصویر۔ فیاض نے بتایا کہ وہ اس کی منگیتر؟ میرا سر چٹکنے لگا۔ فیاض کی منگیتر؟ ہاں سر۔ عجیب بات، وہ تصویر میرے لیے اجنبی تھی۔ اسے چھوڑو، فیاض سے ملاقات ہوئی؟ ناصر کی آواز میں بلا کی حیرت تھی۔ فیاض؟ مجھے باہر سے سدرا کا قہقہا سنائی دیا، وحشی قہقہا۔ سر، فیاض تو آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے بتایا تھا نا، اس کا انتقال ہو چکا۔ اس نے خودکشی کر لی تھی 10 ماہ پہلے ایک برج سے کود۔ میں ٹھٹرنے لگا، ٹھنڈ میری رگوں میں اترنے لگی۔ ایک بات اور، عورت نے بتایا کہ چند ماہ پہلے ایک لڑکی یہاں آئی، وہ کچھ چیزیں لے۔ جو حلیہ بتایا وہ سدھ ایک سیاہ ہیولا کمرے میں داخل ہوا، ایک جھونکا مجھ سے ٹکرایا۔ وہ سدرا تھی، اس کی آنکھیں مجھ پر ٹکی تھیں، ان کی نیلاہٹ غائب تھی۔ اس کے لب واہ ہوئے اور ایک اجنبی آواز میرے کانوں میں اتری۔ فیاض سے بات ہوئی ہے، ہم آدھے گھنٹے بعد لائٹ پارک میں ملیں گے۔ لائٹ پارک؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، جو گرین برج کے عین سامنے ہے۔ وہ آگے کو جھکی۔ آپ چلیں گے نا؟ چاند غائب ہو گیا اور ستارے چھپ گئے۔ پارک میں ویرانی کا بسیرا تھا۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوتی تو لگتا کہ کوئی بدروح ہے۔
ٹھنڈ بڑھ چکی تھی۔ ہم جس بینچ پر بیٹھے تھے وہ برف کی سل معلوم ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور سر میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں اپنے کیریئر کے سب سے عجیب موڑ پر کھڑا تھا۔ کئی سوالات تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ پہاڑی چوٹی پر واقع ٹوٹی ہوئی دیواروں والا ایک خاموش پارک تھا۔ جب سے سامنے برج تعمیر ہوا تھا اس کی رونق مان پڑ گئی تھی۔ اس رات بھی سناٹا تھا۔ برج پر ٹریفک کم تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دیتی۔ سدرا بالکل خاموش تھی۔ تاریکی میں اس کا سیاہ لباس پراسراریت بڑھا رہا تھا۔ اس کے سینے میں کئی راز چھپے تھے۔ اچانک وہ چوکی، نظریں چاروں طرف گھمائی۔ کیا آپ نے اس کی آواز سنی؟ آواز؟ اوہ نہیں۔ اس نے جھاڑیوں کی سمت دیکھا۔ وہاں سرسراہٹ ہوئی۔ دور کہیں موٹر سائیکل کا انجن گڑگڑایا۔ وہ میری طرف پلٹی۔ وہ آ گیا ہے۔ اگلے ہی پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جھاڑیوں کی سمت بڑھنے لگی۔ میں توہم پرست نہیں تھا مگر میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھنے سے اجتناب برتا۔ رکو سدرا، وہاں کوئی نہیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کیا آپ نے اس کی آواز نہیں سنی؟ وہ مجھے پکار رہا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کی سمت بڑھی جس کے آگے کھائی تھی۔ سدرا ٹھہرو، میں چلایا۔ اس کے پیچھے دوڑا۔ اچانک میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ سر میں شدید چوٹ آئی۔ درد کی شدت سے منظر دھندلانے لگا۔ ہر شے گھوم رہی تھی۔ میں نے قوت یکجا کی، ہاتھوں کے بل اٹھا مگر کوئی پراسرار قوت مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ جسم نے انکار کر دیا۔ تاریکی گہری ہونے لگی۔ یخ پستہ ہواؤں نے حواس معطل کر دیے۔ میں نے جھاڑیوں میں دو سائے حرکت کرتے دیکھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو تھام رکھا تھا۔ عین اسی پل پل پر سے ایک گاڑی گزری۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی جھاڑیوں پر پڑی۔ ایک دراز قد شخص نے سدرا کو تھام رکھا تھا۔ آدمی کے گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ سائے غائب ہو گئے۔ میں غنودگی کی دنیا میں اتر چکا تھا۔ سدرا، میں چلایا۔ سر میں آندھیاں چل رہی تھی۔ سامنے تیز دھندیا روشنی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک شخص مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ لیٹے رہو وحید۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرے حواس لوٹنے لگے۔ وہ میرا دوست ڈاکٹر اعظم تھا۔ اس کے پیچھے ناصر کھڑا تھا۔ تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ کچھ کرخت چہرہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ سدرا کہاں ہے؟ اعظم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے لٹا دیا۔ وہ مر چکی ہے وحید، لیٹے رہو۔ کیا؟ نہیں، وہ تو… مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ ایک سسکی سنائی دی۔ یہ ناصر کے الفاظ تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ فیاض کے ساتھ… فیاض؟ ناصر کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہیں گرین برج۔ ایک لمبا چوڑا شخص ناصر کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈاکٹر وحید، میں انسپکٹر طاہر احوال۔ مجھے سدرا کی خودکشی سے متعلق آپ کا بیان لینا ہے۔ آخری لمحات میں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ خودکشی؟ نہیں، وہ… میں رک گیا۔ وہ کسی کے ساتھ تھی انسپکٹر۔ کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ انسپکٹر نے مجھے گھورا۔ ہم نے چوکیدار کا بیان لیا ہے۔ وہ چیخ سن کر چوٹی کی طرف آیا۔ آپ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے سدرا کو وہاں سے کودتے دیکھا۔ مگر اس کے ساتھ ایک دراز قد آدمی تھا۔ انسپکٹر نے آنکھیں سکیڑ لی۔ چوکیدار نے ایسے کسی شخص کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس وقت ایک گاڑی برج سے گزر رہی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے بھی بیان دے دیا ہے۔ سدرا چھلانگ لگاتے ہوئے بالکل اکیلی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا سر پھٹنے لگا۔ مسٹر وحید، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ خیر، آپ کا بیان… وحید ابھی صدمے میں ہے انسپکٹر۔ ڈاکٹر اعظم نے مداخلت کی۔ بیان لینے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔ انسپکٹر پاؤں پٹکتے ہوئے چلا گیا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں نے وزن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں آپ کو اسپتال لایا، ناصر نے کہا۔ میں آپ سے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا جب مجھے دوسری طرف سدرا کی آواز سنائی دی۔ اس نے گرین برج کہا تو میں چونکا۔ دراصل اسی مقام سے فیاض نے کود کر خودکشی کی۔ میں پھر نیند میں اتر گیا۔ میں گزشتہ 12 برسوں سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس عرصے میں کبھی میرا کسی ایسے کیس سے سامنا نہیں ہوا جسے میں حل نہ کر سکا ہوں۔ ایسا کوئی معمہ، کوئی پیچیدہ کیس نہیں جسے میں سلجھا نہ سکا ہوں سوائے سدرا شیخ کی خودکشی کے۔ میں نے پولیس کو حقیقت نہیں بتائی۔
اعظم کے کہنے پر زبان بند کر لی۔ اسے خدشہ تھا کہ میری بیان کردہ کہانی کی بنیاد پر میرا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس نے خود ہی ایک رپورٹ تیار کی، ایک سیدھی سادی رپورٹ، جس میں سدرا کو ایک ذہنی مریضہ کے طور پر پیش کیا جو ایک ایسے شخص سے محبت کرتی تھی جس نے کسی نامعلوم وجہ سے خودکشی کر لی۔ سدرا نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا اور اپنے تخیل میں فیاض کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ فیاض کی ماں نے تصویر دیکھ کر تصدیق کر دی تھی کہ سدرا اس کے بیٹے کی موت کے بعد 2 بار اس کے گھر آئی تھی۔ زرد لفافے اور نارنجی رائٹنگ پیڈ فیاض ہی استعمال کرتا تھا۔ سدرا اپنے نام خود ہی خط پوسٹ کرتی تھی۔ ٹیلی فون بھی ایک ڈھونگ تھا، فقط اس کے تخیل کی پیداوار۔ فیاض سے ملاقاتوں کا تعلق حقیقت کی دنیا سے نہیں تھا۔ مگر اس نے مجھے ایک خط دکھایا تھا۔ میں نے اعتراض کیا۔ پولیس کو اس کے پرس سے کوئی خط نہیں ملا۔ اعظم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کی بہن نے گھر میں جو زرد لفافے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی تلاش نہیں کیے جا سکے۔ تو ڈاکٹر اعظم نے ایک سیدھی سادہ رپورٹ بنائی۔ سدرا ایک ذہنی مریض تھی اور میں مخلص معالج جو اس کا نفسیاتی مسئلہ حل کرنے کے لیے آخری حد تک گیا مگر ناکام رہا۔ میں نے خاموشی سے رپورٹ پر دستخط کر دیے اور اس کیس کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ ڈراؤنے خوف کی صورت میرا تعاقب کرتا رہا۔ ایک عفریت میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس سانحے کے 1.5 برس بعد جب میں سدرا کا چہرہ دھیرے دھیرے بھولنے لگا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس نے یکدم بہت سی یادیں تازہ کر دی۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو سامنے نیلے رنگ کا ایک لفافہ رکھا تھا، شادی کا دعوت نامہ، ناصر اور سارہ کی شادی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ مجھے بیٹری سے محروم ایک ٹیلی فون سیٹ یاد آیا، پھر ایک لڑکی کا سرد لہجہ ذہن میں تازہ ہوا۔ کہانی کے سقم عیا ہونے لگے۔ میں نے ڈاکٹر اعظم کا نمبر ڈائل کیا۔ سدرا کا نام سنتے ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو؟ شاید فیاض کا وہمہ اب بھی تمہارے ذہن میں زندہ ہے۔ نہیں، بس ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ٹھیک ہے، خطوط نہیں ملے، مگر سدرا کے پاس ایک موبائل فون بھی تھا جس پر وہ فیاض سے باتیں کیا کرتی تھی، تو ان کے ریکارڈ۔ وحید میری بات غور سے سنو۔ کا لہجہ سرد تھا۔ سدرا کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، مگر اس کی چھوٹی بہن نے تو ناصر کو بتایا تھا کہ وہ سدرا نے اپنے والد سے ضد کر کے نہیں، وحید اس کے گھر والوں سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے، انہوں نے کسی موبائل فون کا ذکر نہیں کیا۔ بہتر ہے کہ تم اس کیس کو اب بھول جاؤ۔ میں نے فون رکھ دیا۔ شادی کا دعوت نامہ میرے سامنے رکھا تھا۔ اس کا رنگ نیلا تھا، ٹھیک سدرا کی آنکھوں کی مانند۔